میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ناب تول میں کمی کرے گا تو رزق بڑھے گا نہیں. میرے آقا علیہ السلام کا فیصلہ حق ہے. زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے, پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں, لیکن میرے آقا علیہ السلام سے نکلے جملے زبان سے کبھی غلط نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ تو نے دن کو کہا رات تو رات ہو کے رہی. پاکستان کو بنے 78 سال ہونے کو ہے. ان 78 سالوں میں کون سا ایسا حکمران آیا کہ جس نے قوم کی بات کی ہو, جس نے غریب کی بات کی ہو, جس نے اپنی تجوریوں کو قوم کے لیے الٹ دیا ہو؟ میں کہتا ہوں اگر یہ ہمارے ظالم حکمران کہ جنہوں نے قوم کا خون چوس چوس کر بیرون ممالک کے بینکوں کو بھرا, اگر یہ صرف اپنا پیسہ پاکستان میں رکھ دیتے تو پاکستان میں غربت کا خاتمہ ہو جاتا. جب یہاں سے پیسہ لوٹ لوٹ کے لندن کے جا کر محلات میں رکھنا ہے تو پھر مجھے بتائیں کہاں سے اس ملک میں خوشحالی ہوگی؟ لوگ جو ایک دوسرے کو چور ڈاکو کل تک کہتے تھے, آج کیسے ایک ٹیبل پہ بیٹھ گئے صرف قوم کو الو بنانے کے لیے. اس لیے آج تک ہماری قوم نے بھی نالی کے نام پہ, گیس کے نام پہ, بجلی کے نام پہ, گلی کے نام پہ ووٹ دیا ہے. کبھی ہم نے دین کے نام پہ ووٹ نہیں دیا. کبھی ہم نے نہیں کہا کہ تم نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت پہ عملے نہ کرنا, تم نبی علیہ السلام کی ناموس رسالت کے خلاف کبھی بات نہ کرنا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ظہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب ولا فش الزنا فی قوم الا کثر فیہم الموت ولا نقص قوم المکیال والمیزان الا قطع عنہم الرزق ولا حکم قوم بغیر حق الا فشا فیہم الدم ولا خطر قوم بالعہد الا سلط علیہم العدو او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما ظہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب. ارشاد فرمایا جب کسی قوم میں خیانت عام ہو جائے تو فرمایا اللہ پھر اس قوم کے اندر دشمنوں کا رعب پیدا کر دیتا ہے. خیانت جب کسی قوم کے اندر عام ہو جاتی ہے اور وہ خیانت میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر دلوں کے اندر رعب اللہ ایسا ڈال دیتا ہے کہ وہ بندہ اپنے دشمن کی جانب کبھی بھی پیش قدمی نہیں کر سکتا. نمبر 2, نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا فَشَ الزِّنَا فِي قَوْمٍ إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتِ. فرمایا جس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے پھر اس قوم میں موت کثرت سے ہونے لگتی ہے. اس سے جسمانی موت بھی مراد ہو سکتی ہے, روحانی موت بھی مراد ہو سکتی ہے. فرمایا جب کسی قوم میں زنا عام ہوتا ہے فرمایا جسمانی موتیں یوں ہوتی ہیں کہ اللہ ایسی وبائیں اس قوم پہ ڈال دیتا ہے جو ان کے لیے ہلاکت کا سبب بنتی ہے. اب کیسی کیسی بیماریاں آ جان گئیں کہ جو ہم نے کبھی سنی بھی نہ تھیں, جو کبھی پڑھی بھی نہ تھی. کہیں پہ ڈینگی کی بیماری ہے, کہیں پہ کیا وائرس ہے, کہیں پہ کیا وائرس ہے. فرمایا جب کسی قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے تو فرمایا اللہ اس قوم کے اندر کثرت سے پھر موت کرتا ہے, کثرت سے اموات اس قوم میں واقع ہوتی ہیں. اور نمبر 3 فرمایا وَنَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ. فرمایا جب کسی قوم کے اندر ناپ تول میں کمی کی بیماری عام ہو جاتی ہے فرمایا اللہ اس قوم میں رزق کی کمی کر دیتا ہے. بندہ ناپ تول میں کمی اس لیے کرتا ہے کہ مجھے 4 پیسے زیادہ بچ جائیں, تو فرمایا کہ جو ناپ تول میں کمی کرے گا پیسے زیادہ کمانے کے لیے فرمایا پیسے بڑھیں گے تو نہیں, البتہ اس کے رزق میں کمی ہوگی. میرے رب کا فیصلہ ہے, رب فرماتا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ فرماتا ہے میں سود مٹاتا ہوں اور صدقات کو بڑھاتا ہوں. رب کا جب فیصلہ ہے کہ میں سود مٹاتا ہوں, جب سود مٹ جائے گا, سود ختم ہو جائے گا, اس کی کتنی واضح مثال ہمیں معاشرے میں نظر آتی ہے. اب دیکھ لیں کتیا ہے, کھانا حرام ہے, لیکن یہ جب بچے دیتی ہے تو 10 12 بچے پیدا ہوتے ہیں, اور اس کے مقابلے میں جو بھینس ہے یہ 1 سال کے بعد 1 بچہ عموماً دیتی ہے, اور پھر روزانہ ہزاروں کی بنیاد پہ جانور ذبح بھی کیے جاتے ہیں. لیکن آپ کو سال کے بعد پھر بھی ریوڑ حلال جانوروں کے نظر آئیں گے, کبھی حرام جانوروں کے آپ کو ریوڑ نظر نہیں آئیں گے. کبھی آپ کو 100-200 بلی نظر نہیں آئے گی, 100-200 کتا کہیں نظر نہیں آئے گا. اس لیے وہ کھائے بھی نہیں جاتے, پیداوار بھی زیادہ ہے.
ادھر جانور کھائے بھی جاتے ہیں، پیداوار بھی کم ہے، لیکن نظر بھی ہر جگہ آتے ہیں۔ اللہ اشارہ کرنا چاہتا ہے حرام مٹ جاتا ہے، حلال باقی رہنے والا ہے۔ حرام مٹ جاتا ہے، حلال میں اللہ نے برکت کو رکھا ہے۔ تو فرمایا یمحق اللہ الربا، سود کو رب مٹاتا ہے، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے۔ تو فرمایا ناپ تول میں کمی، بندہ ڈنڈی کیوں مارتا ہے؟ 4 پیسے زیادہ بن جائیں، جھوٹی قسمیں کیوں اٹھاتا ہے؟ 4 پیسے زیادہ بچ جائیں، بندہ کیوں ایسے کام کرتا ہے؟ وہ صرف اس لیے کہ مجھے پیسے زیادہ بچ جائیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ناپ تول میں کمی کرے گا تو رزق بڑھے گا نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کا فیصلہ حق ہے۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن میرے آقا علیہ السلام سے نکلے جملے زبان سے کبھی غلط نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ تو نے دن کو کہا رات تو رات ہو کے رہی۔ جو میرے آقا علیہ السلام کی زبان سے نکلا وہ ہو کے رہتا ہے۔ فرمایا جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں رزق میں کمی ہوتی ہے۔ نمبر 4 وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الدَّمَ، فرمایا جب کسی قوم کے اندر ناحق فیصلے ہونے لگتے ہیں، فرمایا پھر خون ریزی اس میں عام ہو جاتی ہے۔ جب ہمارے حکمران رشوت لے کر کسی تگڑے کو چھوڑ دیں گے تو کیا وہ بندہ دوسرا جو ہے وہ اس کو چھوڑے گا؟ وہ پھر بدلے میں ایک کو قتل نہیں کرتا، وہ 3-4 کو قتل کرتا ہے۔ یہی تو قرآن نے کہا تھا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، رب نے کہا تھا قصاص اور بدلہ لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ ایک بندہ اگر بے حیائی اعلانیہ کرتا تھا، ایک بندہ اگر آمدن کسی کو قتل کرتا تھا، اگر ہماری عدالتیں اس کو پھانسی پہ لٹکاتی اور چوک میں پھانسی پہ لٹکاتی تو کتنے لوگ اس کے انجام کو دیکھ کر اپنا انجام بھی سوچتے ہم نے اگر یہ جرم کیا ہمیں بھی یہ سزا ملے گی۔ لیکن یہاں تگڑے کو پتا ہے میں جو مرضی کر لوں، میری جیب میں اگر پیسہ ہے تو فیصلہ میری جیب میں ہے، لہذا میں جو مرضی کرتا پھروں، لیکن جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون پاکستان میں ہے۔ اگر یہ چیز پہ غور کیا جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب ناحق فیصلے عام ہو جائیں، فرمایا پھر اس قوم کے اندر خون ریزی عام ہو جاتی ہے، قتل و غارت کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 وَلَا خَطَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْعُدُوُّ، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب قوم عہد توڑنے لگے، وعدے توڑنے لگے، فرمایا پھر اللہ دشمنوں کو ان پہ مسلط کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ جن کے نہ یہاں پہ عمارتیں ہیں نہ پلاٹ ہیں، جن کی ساری جائیداد لندن میں ہے، فرمایا کہ پھر وہاں کے لوگ جو غیر ہیں لیکن یہاں صرف تسلط جمانے کے لیے آئے، اپنا حکومت کا نظام چلایا، عہدے سے اترے، اگلا گھنٹے میں وہ لندن میں جا بیٹھیں گے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب کسی قوم میں بد عہدی عام ہو جائے، فرمایا جب قوم بات بات پہ عہد توڑنے لگے تو فرمایا اللہ دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔ پاکستان کو بنے 78 سال ہونے کو ہے، ان 78 سالوں میں کون سا ایسا حکمران آیا کہ جس نے قوم کی بات کی ہو، جس نے غریب کی بات کی ہو، جس نے اپنی تجوریوں کو قوم کے لیے الٹ دیا ہو؟ میں کہتا ہوں اگر یہ ہمارے ظالم حکمران کہ جنہوں نے قوم کا خون چوس چوس کر بیرون ممالک کے بینکوں کو بھرا، اگر یہ صرف اپنا پیسہ پاکستان میں رکھ دیتے تو پاکستان میں غربت کا خاتمہ ہو جاتا۔ جب یہاں سے پیسہ لوٹ لوٹ کے لندن کے جا کر محلات میں رکھنا ہے تو پھر مجھے بتائیں کہاں سے اس ملک میں خوشحالی ہوگی، کہاں سے اس ملک کا نظام بدلے گا؟ یہاں تو صرف چہرے بدلتے ہیں، نظام تو آج تک نہیں بدلا۔ چہرے بدلنے سے کام نہیں بنے گا، نظام بدلنے سے کام بنے گا۔ وہ لوگ جو ایک دوسرے کو چور ڈاکو کل تک کہتے تھے، آج کیسے ایک ٹیبل پہ بیٹھ گئے صرف قوم کو الو بنانے کے لیے۔ اس لیے آج تک ہماری قوم نے بھی نالی کے نام پہ، گیس کے نام پہ، بجلی کے نام پہ، گلی کے نام پہ ووٹ دیا ہے، کبھی ہم نے دین کے نام پہ ووٹ نہیں دیا۔ کبھی ہم نے نہیں کہا کہ تم نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت پہ عملے نہ کرنا، تم نبی علیہ السلام کی ناموس رسالت کے خلاف کبھی بات نہ کرنا۔ ہمیں بھی اپنی ذاتی مفاد نظر آتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب قوم بد عہد ہو جائے، مجھے بتائیں جب یہ سیاستدان میدان میں آنے لگتے ہیں یہ اپنا منشور تیار کر کے نہیں اعلان کرتے ہم عافیہ صدیقی کی رہائی کی بات کریں گے، 20 سال بیت کے اس قوم کی بیٹی کو امریکہ کی جیلوں میں، لیکن یہ امریکہ میں جا کے بھی دیکھیں بیرون ممالک کے جو بھی حکمران پاکستان میں آتے ہیں سب سے پہلے اپنی قیدیوں کی بات کرتے ہیں، ہمارے ملک میں یہ قیدی ہیں لہذا ان کو رہا کیا جائے۔ ہمارے یہاں کے حکمران جب بھی امریکہ میں گئے وہاں جا کے اپنی سیاست چمکا کے آئے، لیکن ایک لفظ بھی ان کی زبان سے
اس قوم کی بیٹی کے لیے نکلا، عافیہ صدیقی کے لیے ایک لفظ بھی ان کے لیے نہ نکلا کہ وہ قوم کی بیٹی 20 سال سے ان پر جنسی تشدد کیا جا رہا ہے، لیکن آج تک اگر خاطر ہمارے حکمران آواز اٹھاتے وہ کام کو اتنا بڑا نہ تھا جو نہ ہونے والا تھا، وہ کام ہو سکتا تھا۔ لیکن ان 5 چیزوں پہ اگر غور کیا جائے، میں پھر گنوا رہا ہوں، خیانت عام ہوگی، دلوں میں روب پیدا ہوگا، زنا عام ہوگا، اموات کثرت کے ساتھ ہوں گی، ناپ تول میں کمی ہوگی، رزق میں کمی ہوگی، ناحق فرمایا اگر فیصلے ہوں گے خون ریزیاں عام ہو جائیں گی۔ نمبر 5، جب عہد توڑا جائے گا تو فرمایا پھر دشمن کو اللہ ان پہ مسلط کر دے گا۔ آج بحیثیت مسلمان میں اور آپ اگر اپنی زندگیوں میں دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ان 5 کاموں میں کتنے کام ہیں جو ہم کر رہے ہیں؟ کیا خیانت ہمارے اندر نہیں ہے؟ اگر کسی کے اندر نہیں ہے وہ ضرور سجدہ شکر ادا کرے۔ کیا زنا ہماری قوموں میں موجود نہیں ہے؟ کیا زنا کے اڈے اس پاکستان میں نہیں ہے؟ کیا ہمارے حکمران ستو پی کے سوئے ہیں؟ انہیں نہیں پتا کہاں کہاں بے حیائی عام کی جا رہی ہے، ان کو کیوں ختم نہیں کیا جا رہا؟ نمبر 3، کیا ہم اپنی دکانوں پہ اور جگہوں پہ ناپ تول میں کمیاں نہیں کرتے تو ضرور سجدہ شکر ادا کیجیے گا۔ کیا ہمارے جس کا ہاتھ پہنچتا ہے اور جس کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے کیا وہ ناحق فیصلے نہیں کرتا اپنی ذاتی تسکین کے لیے؟ میں نے کہا بڑے تو بڑے کیا، حقیقت میں ہوتا یہی ہے کہ جو ٹنکی میں ہوتا ہے ٹوٹیوں میں وہی آتا ہے۔ اب اگر ٹنکی میں گند ہو تو کوئی بندہ ٹوٹی کھول کے آب زمزم کی توقع کر کے بیٹھ جائے، اس سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ میں نے کہا جو اوپر ہے وہ نیچے تک ہے۔ یہاں کسی نے گیس کا میٹر لگوانا ہو وہ حرام دیے بغیر بیچارہ لگوا ہی نہیں سکتا، 10 چکر بھی کاٹ لے، لیکن انہوں نے ایسے کام کرنے ہیں بیچارے کو رشوت دینی پڑے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب ناحق فیصلے ہونے لگے خون ریزیاں عام ہو جائیں گی۔ نمبر 5 فرمایا عہد توڑے جانے لگے پھر دشمن اللہ ان پہ مسلط کر دے گا۔ اگر بحیثیت مسلمان ہم اپنی کمیوں کو دور کریں، ہر بندہ کہتا ہے معاشرے میں بڑی کمیاں ہیں، لوگ بگڑے ہوئے ہیں، لیکن کوئی بندہ اپنی اصلاح کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنی اصلاح کی کوشش کرے، ہر بندہ جب اپنے آپ کو صحیح کرے گا تو معاشرہ صحیح ہو جائے گا۔ اگر میں صحیح ہوں نا میں اپنے گھر کو بھی صحیح کر سکتا ہوں، اگر میں صحیح ہوں میں اپنے دوستوں کو بھی صحیح کر سکتا ہوں۔ وہ ایک بندہ حج کرنے گیا تو دعا ہر جگہ مانگتا تھا، یا اللہ میرے دوستوں کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ میرے دوستوں کو ہدایت عطا فرما۔ وہ کسی نے کہا یار دنیا تو اپنے لیے دعا مانگتی ہے، تو دوستوں کے لیے ہدایت کی دعا کر رہا ہے، یا اللہ میرے دوستوں کو ہدایت کی دعا عطا فرما۔ کیوں؟ اس نے کہا یار اگر میں توبہ کر کے چلا گیا نا تو میں نے ان دوستوں کے بعد جا کے بیٹھنا ہے، وہ مجھے پھر گناہوں میں لگا دیں گے۔ اگر دوستوں کو ہدایت مل لی مجھے خود بخود ہدایت مل جائے گی۔ تو اس لیے انسان جب ایسی کمپنیوں میں جا کے بیٹھتا ہے پھر اسی گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کریں، اپنے آپ کو صحیح کریں، ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی بہتر کر لیں گے۔ اگر خود صحیح نہیں ہے نہ گھر کا نظام ہم بہتر کر سکتے ہیں، اگر خود صحیح نہیں ہے ہم معاشرے کا نظام بہتر نہیں کر سکتے، خود صحیح نہیں ہے اپنے پاس بیٹھنے والے کو صحیح نہیں کر سکتے۔ جس کا اندر صحیح ہے وہی بجھا دیا کبھی کسی دیے کو جلا نہیں سکتا۔ 1000 بار بجھا دیا کہے میں بڑا بھانبڑ مچاتا ہوں، کروڑ بار کہے ہاں، لیکن وہ کسی کو روشن نہیں کر سکتا۔ کسی بجھے دیے کو وہی دیا جلا سکتا ہے جو خود روشن ہے۔ ہم اگر خود اندر سے دین کی وجہ سے روشن ہو جائیں، خدا کی قسم ہم جس کے پاس بیٹھیں گے ہم اسی بندے کو روشن کر دیں گے۔ 10 منٹ اگر ہم اس کے پاس بیٹھیں، آپ کے اگر بولنا نہیں بھی آتا آپ کے جذبات ایسے ہوں گے اگلا بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ یار اس بندے کے اندر دین کی تڑپ ہے، دین کی محبت ہے، اس کے لفظ ساتھ نہیں دیتے لیکن اس کے اندر سے باتیں جو نکلتی ہیں وہ بالکل سچ نکلتی ہیں۔ ہر بندہ اپنی اصلاح کی کوشش کرے، انشاءاللہ ضرور معاشرے میں انقلاب آئے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ توفیق عمل عطا فرمائے اور ان سے عبرت حاصل کر کے اللہ ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔